اگر یہ اس پیس ڈیل کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ماننا، تو ٹرمپ نے کہا تھا پھر ہم آتھورائز ہوں گے، ہم سے مراد اسرائیل اینڈ امریکہ۔ اگر یہ اس پیس ڈیل کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ماننا، تو ٹرمپ نے کہا تھا پھر ہم آتھورائز ہوں گے، ہم سے مراد اسرائیل اینڈ امریکہ۔ حماس کو بھی ویسے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اگر وہ اس میں رہے گا باقی بے شمار فلسطینیوں کو بھی اسرائیل ڈیلی بیسس پہ مارے گا، تو وہ جو لوگ وہاں پہ الیکشن سے ان کے ٹرو ووٹ کے ساتھ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کریں۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ آج پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑا منافقت سے بھرپور سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ وہ فارمر سینیٹر مشتاق احمد جو کہ غزہ کے قریب فلوٹیلا شپ میں سوار تھے، ان کے ساتھ تقریباً 500 کے قریب دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ 44 نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ڈفرینٹ، وہ سارے ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیل نے سب کو دبوچ لیا، موسٹ آف دیم ہیو بین اریسٹڈ، مشتاق احمد بھی اس میں سے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے اسپیشلی پرائم منسٹر، انفارمیشن منسٹر عطا طاہر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار، سب اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کر رہے ہیں، اسپیشلی دا اریسٹ آف فارمر سینیٹر مشتاق احمد۔ انٹرسٹنگلی مشتاق احمد وہی ہیں جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے نکلتے تھے، تو دھاوا بولتی تھی اسلام آباد پولیس، ڈنڈے مار کے ان کی فیملی کو اریسٹ کرتے تھے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ امریکہ کا پریشر ہے۔ اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے میں بتا دوں، اس میں پاکستان امریکنز کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی بھی پرو فلسطین ریلی جو ہے اس طرح سے الاؤ نہیں کی۔ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں اگر وہ کچھ تھوڑا بہت سولیڈیرٹی ایکسپریس کر رہے ہیں تو شاید ان کو تھوڑی بہت کنسیشن دے دیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ اوورآل یہی تھی، ہم نے کوئی پروٹیسٹ پاکستان میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نہیں ہونے دینے۔ دیٹ واز انفارچونیٹ۔ اور نہ صرف یہ کہ مشتاق احمد جب بھی نکلے ان کو مار پڑی، ان کو اریسٹ کیا، اور آج یہی جب اسرائیل کام کر رہا ہے جو پاکستان نے پہلے کیا مشتاق احمد کے ساتھ، تو اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں۔ ظاہر آپ کنڈیم تو اب کریں گے، تو یہی ہپوکریسی ہے، یہی منافقت ہے۔ پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ منافقت، ہپوکریسی یہ پالیٹکس کا ہی دوسرا نام ہے، تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ میں جو بتا رہا ہوں اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان یا پولیٹیشین اس کا رسپونڈ ان دیٹ وے میں کریں گے کہ بھئی کمال ہے، آپ منافقت کی بات کر رہے ہیں اور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، دونوں کو سیپریٹ لے رہے ہیں، تو آپ کو تو اے بی سی نہیں پتا پالیٹکس کی، اسپیشلی ان پاکستان۔ تو دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی ہیئر ایٹ دا مومنٹ۔ آگے موو فارورڈ کریں کہ اسرائیل بالکل اپنا جو اس کا سٹانس ہے کہ میں نے ایڈ نہیں پہنچنے دینی فلسطینین کے پاس، جو کہ 20 لاکھ سے زائد فلسطینین اس ٹائم بھوک میں ہیں اور قحط والی سچویشن ہے، ان کو کہیں سے ایڈ اسرائیل پہنچنے نہیں دے رہا۔ یہ بڑا سمبولک قسم کا یہ فلوٹیلا کا جو ویسل ہے یہ لے کے کیا ہے اچھی خاصی ہیومینیٹیرین ایڈ، لیکن اس کو بھی نہیں الاؤ کیا گیا۔ خیال یہی تھا کہ اس میں 44 کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو اسرائیل تھوڑی حیا کرے گا، لیکن حیا اور اسرائیل دو ایک اگین ڈائیورجنٹ تھنگ ہے، بالکل ملتے نہیں ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں۔ اس کو یہاں پہ بھی خواجہ آصف کبھی ہمت کر کے اسرائیل کو بھی کہہ دینا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن دونوں سے آری ہے اسرائیل کمپلیٹلی۔ آگے چل کے اگر ہم دیکھیں کہ ابھی امریکہ نے جو غزہ پیس پلان دیا ہے، جس کے اوپر فوری طور پہ ریئیکشن مسلم کنٹریز کا آیا کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو انہوں نے کمپوز کیا تھا امریکہ میں۔ 8 کنٹریز جس میں پاکستان فور فرنٹ پہ تھا، سعودی عربیہ، جارڈن، ترکیہ، انڈونیشیا، قطر، یو اے ای اور اینڈ ایجپٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہ ڈرافٹ نہیں تھا، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ اگر نہیں تھا، اس میں کوئی چیزیں چینج کی گئی ہیں، جسٹ لائک سب سے بڑی یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننے جا رہی ہے ISF، جس کے تحت مسلم ممالک کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پرفارم کریں گے ان غزہ، اور لیٹر آن وہ فلسطینین کو ٹرین کریں گے پولیس سروس کے لیے۔
تو وہ اس میں اسرائیل کا رول نہیں ہوگا، لیکن جو امینڈڈ ڈرافٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزنٹ کیا اس میں چیزیں چینج ہو گئیں، بدل گیا سب کچھ۔ اس میں کہا کہ یہ جو ISF ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، یہ ٹوٹل اس کے پروں کے نیچے ہوگی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز پورا نظر رکھیں گے غزہ میں۔ اور اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہی کہہ رہی ہے کہ غازنز یا فلسطینین شوڈ بی ہیپی کہ ایٹ لیسٹ غزہ کے اندر اسرائیلی فورسز نہیں ہوگی۔ جب یہ وڈرال 3 سٹیجز پہ وڈرال ہو جائے گی، اس کے بعد اسرائیلی فورسز غزہ میں انٹر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں آپ کو اسی میں خوش ہو جانا چاہیے اسرائیل کے اس رول کو کہ اسرائیل اس جو انٹرنیشنل فورس ہے اس کو پوری طرح سے اس سے کولیبریشن نہیں کرے گا یا اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ اس چکر میں مت پڑیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی پہ شکر کر لیں کہ غزہ جو ہے وہ غزہ کو آکوپائی نہیں کیا اسرائیل نے۔ ابھی تو ایٹ دا مومنٹ اسرائیل کے پورے قبضے میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خوش ہو جائیں کہ اس کو چھوڑا ہے اور ویسٹ بینک کو بھی انیکس کرنا ہے، مین وہاں پہ جو مسلم آبادی ہے فلسطینین کی، تو وہ سارا ایریا وہ بھی ویسٹ بینک کا پورا ہڑپ کرنے کے موڈ میں ہے اسرائیل ادروائز۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بڑی بات بتاتا چلوں، بیسیکلی اس سے بگ ٹریپ غزہ پیس پلان، دونوں صورت میں ڈیول اینڈ ڈیپ سی والی سچویشن ہے۔ جو تگڑے مسلم کنٹریز ہیں لائک پاکستان، تگڑا ان ٹرمز آف ملیٹرلی، ترکیہ، سعودی عربیہ، ایجپٹ، کہ اگر یہ اس پیس ڈیل کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ماننا، تو ٹرمپ نے کہا تھا پھر ہم آتھورائز ہوں گے، ہم سے مراد اسرائیل اینڈ امریکہ، کہ واٹ ایور وی وڈ لائک ٹو ڈو ود غزہ اور دا ریسٹ آف دا ایریاز جس میں فلسطینین رہ رہے ہیں، اس کا ہم جو بھی کریں، ہم اس کو سارے کو انیکس کر لیں، فلسطین میں لے جائیں، اسرائیل میں لے جائیں، فلسطین کا جتنی ٹیریٹری ہے اس سب کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، تو پھر آپ ہمیں مت الزام دیجیے گا۔ تو مرتے کیا نہ کرتے، اس پیس ڈیل کو اگر مانتے ہیں تو کافی اس میں پرابلمس ہیں، لائی جیسے میں نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز اور اسرائیل کو اس پیس ڈیل کے تحت، پرپوز پیس ڈیل کے تحت یہ بھی آتھورائز کیا ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی ویٹو کر دے، اپنی مرضی سے چیزیں وہاں پہ کرے۔ تو دوسری جانب آج فلسطینین جو ہیں، مطلب فلسطینین لیڈرز، ان کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اس سے زیادہ بینیفٹ ایجپٹ لے جائے گا، ساری کنسٹرکشن کے ٹھیکے، وہاں سے ربل اٹھانا، ڈیبریز جو ہے اس کو اٹھانا، اس کے سارے ٹھیکے، سارا ایجپٹ فورتھ فرنٹ پہ ہوگا۔ تو باقی لوگ دوسرے کنٹریز جو ہیں یہاں سے پیسہ بنائیں گے، ہمیں صرف یہ ریلیف ملے گا کہ جو امیجیٹ بمبنگ ہے اسرائیل کی جو برسائے جا رہے ہیں ہمارے سروں پہ بم، وہ رک جائیں گے اور ٹھیک ہے، لیکن ہماری لائف نارمل کبھی بھی نہیں ہوگی، ہم محکوم رہیں گے، اسرائیل کا انڈائریکٹ قبضہ ہم پہ ہوگا۔ ادروائز وہ ڈائریکٹ قبضے کی بات کر رہا ہے اسرائیل، اگر یہ پیس پلان مانتے ہیں تو دیٹ از انڈائریکٹ جو ہے پورا کنٹرول آف غزہ اور باقی ایریاز جو فلسطینین کے پاس ہیں ان کے اوپر اسرائیل کا ہو جائے گا۔ اب ویسے بھی اگر آپ بالکل سمپلیفائی کر کے دیکھیں، بالکل لائن ڈرا کر دی ہے کہ انڈائریکٹ قبضہ فلسطینیوں آپ کو قبول ہے اسرائیل کا یا ڈائریکٹ قبضہ اسرائیل کا قبول ہے۔ تو اس کو لے کے جو 8 بڑے کنٹریز ہیں جنہوں نے ایک ڈرافٹ دیا تھا کہ کس طرح سے چیزوں سے نکل سکتے ہیں ہم اور زندگی غازنز کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، وہ بھی اس چیز کے اوپر کافی حد تک ہے۔ ایون پاکستان، آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ پاکستان نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ ٹرمپ کا جو پیس پرپوزل ہے فار غزہ اس کے اوپر سٹیمپ کر دے کہ ٹھیک ہے۔ سملرلی ترکیہ بھی جو پہلے اپوز کر رہا ہے، آج کی خبریں آ رہی ہیں کہ ترکیہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ حماس کو وہ کنونس کر لے گا کہ حماس آپ آئیں، اس کو ایگری کریں۔ دوسری جانب حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے ڈائریکٹ اس کا ریئیکشن نہیں آیا یا انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں ایشو کیا، لیکن سورسز سے ایٹریبیوٹڈ جو خبریں چلی ہیں اس میں حماس نے اس پیس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حماس کو بھی ویسے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اگر وہ اس میں رہے گا باقی بے شمار فلسطینین کو بھی اسرائیل ڈیلی بیسس پہ مارے گا، اس میں حماس کے لوگ بھی مریں گے جو اسرائیل کہہ رہا ہے اور پورا اس کا پلان ہے جو اگر یہ آپ نہیں مانتے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ حماس کو بالکل ڈسارم کر دیں،
کوئی ایک گن اس کے پاس نہیں ہوگی اور جو معافی مانگ لیں اس کو معافی دے دیں. تو حماس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کو شاید ٹیک اے لیو فرام دا پاکستان's پالیٹکس، کہ جس میں آپ آج ایک آرگنائزیشن پہ پابندی لگی ہے، آپ دوسرے نام کے ساتھ آ جائیں. پاکستان میں 200 ایسی آرگنائزیشن ہیں، زیادہ تر سم ہاؤ مذہبی ہیں، جو کہ ایک نام سے پابندی لگتی ہے، دوسرے نام سے دوسرے پہ پابندی لگتی ہے، تیسرے سے چوتھے 10 نام بدل کے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ بھی آئیں، الیکشن میں حصہ لیں. دوسری جانب یہ بھی ایک رپورٹ چھپی ہے کہ جو فلسطینین ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ کل کو جو الیکشن ہوتا ہے، حماس سے زیادہ لوگ وہاں پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، حماس کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں جو ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو اس لیے حماس اپنی لک ٹرائی کر لے، نئے نام کے ساتھ آ جائے. کل کو جب یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اور وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ الیکشن سے ان کے ٹرو ووٹ کے ساتھ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کریں. اور پھر آگے ظاہر ہے جس قسم کی بھی وہ نیگوشیشن آگے اسرائیل سے رکھیں گے، کیونکہ اسرائیل نے تو ایک چیز میک شور کر دی ہے کہ یہاں پہ گن، کوئی توپ، کوئی بندوق غزہ کے اندر اس نے رہنے نہیں دینی. جتنی بھی ٹنلز ہیں جہاں سے وہ اسلحہ ان کو آتا تھا، چاہے دوسرے ممالک سے وہ اسمگل کر کے پہنچتا تھا، وہ سب انہوں نے پلگ کر دی ہیں یا کر دینی ہے. اس میں تو وہ پوری طرح سے مائنڈ بنا چکا ہے. تو آگے فلسطینین کو بھی اپنا ری اسٹریٹجائز کرنا ہوگا سارا معاملہ، اگر ایٹ دا مومنٹ انہوں نے فلسطین کے اسرائیل کا جو بمبارڈمنٹ کا عذاب ہے اس سے بچنا ہے. باقی رہی پاکستان کی بات، پاکستان اس ٹائم امریکہ کے ساتھ لائن ہے. لگتا یہی ہے کہ پاکستان امریکہ کی ہی لائن ٹو کرے گا، اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا. پاکستانی گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. فارم 47 کا ان کو بڑا ڈر آلریڈی ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی ان کو لے کے دنیا میں پینٹ کر رہی ہے، ایون ان پاکستان کی یہ جعلی گورنمنٹ ہے، تو جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو وہ امریکہ کی خوشنودی ہی حاصل کرے گی گورنمنٹ. اس کے اگینسٹ جانا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر اس کا پولیٹیکل انالیسز آپ کریں، دیٹ از اے سمپل تھنگ ان دا مائنڈ، اور ان کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو بالکل گیج کر سکتے ہیں اور اوور آل ان کے ایکشن سے بھی. سو لیٹ سی، کمنگ ڈیز آر ویری امپورٹنٹ فار فلسطینین پیس یا فار فلسطینینز فیوچر.